Astaghfirullahaladzim wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah wa Yasin biniyatil kabul wa tamami kulli su'li wa ma'mul wa qadha hajati wa duyun wa sahisan al-wahiran wa batinan fi dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syar jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi 'anaqihim aghlalan fahiya ilal asqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innama tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya rahmana bil ghaib fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا وإنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما يسألكم أجرا وتدعون وما لي نعبد الذي فطرني
السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كنتم لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها بلدا منه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل الكريم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلوا في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلق لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيه من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا بضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم بسرور فاكهون هم وأزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولا هم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننقصه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شرا وينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين
عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم إنا نستعبدك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وحياتك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل شر على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبة الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Fatihillah dari Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jilani Subaidawi Syekh Muhammad Arsyad bin Abdillah Al-Banjari wa jami'il masyayikhina wa mu'allimina syai'ulillahi lahum wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashir al-mubashshir lil mu'minin bi
يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للأولين بما قال الله العظيم فإنه كان للأولين غفورا. وقال تعالى لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للتوابين بما قال الله العظيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى وهو الذي يقبل توبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمخلصين بما قال الله العظيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا مخلصين له الدين. اللهم وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمصلين بما قال الله العظيم فأقيموا الصلاة وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للخاشعين بما قال الله العظيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للصابرين بما قال الله العظيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أولئك الذين هداهم الله وأولئك
الذي يجدون مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل. وقال تعالى فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم بالغرفات آمنون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمخبتين بما قال الله العظيم وبشر المبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال تعالى والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة إنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للصابرين بما قال الله العظيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال تعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للكاظمين الغيظ بما قال الله العظيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمحسنين بما قال الله العظيم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. اللهم وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمتصدقين بما قال الله العظيم وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى إن الله يجزي المتصدقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمنفقين بما قال الله العظيم ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للشاكرين بما قال الله العظيم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للسائلين بما قال الله العظيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقال تعالى وقال ربكم
يسرا في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للفائزين بما قال الله العظيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للزاهدين بما قال الله العظيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للأميين بما قال الله العظيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمصطفين بما قال الله العظيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه منهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمذنبين بما قال الله العظيم. كل عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمستغفرين بما قال الله العظيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله فيجد الله غفورا رحيما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمقربين بما قال الله العظيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون يسمعون حسيسها وهم بما اشتهت أنفسهم خالدون. يظنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمسلمين بما قال الله العظيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا وذاكرات أعد الله لهم
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-'azizil alim adada kulli harfin kataba aw yuktabu abadal abidin wa dahra dairin. Radiyallahu ta'ala anni wa ankum wa an jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena di sore hari ini masih kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan anugerahnya yang tiada terhingga. Kita bisa berhadir di majelis ilmu, di majelis zikir, sholawat. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita selalu istiqomah di dalam menuntut ilmu dan selalu mendapatkan maghfirah dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan bersama-sama selalu keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat-kerabat beliau dan orang-orang yang mengikut beliau hingga akhir zaman. Hari ini, sore ini kita membacakan kitab Penawar Hati, Penawar Bagi Hati. Ini yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, Mandiling, Sumatera. Nah, ketahui olehmu bahwasanya ilmu tasawuf itu pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati. Jadi ilmu tasawuf ini bicaranya di dalam masalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini membicarakan tentang penyakit-penyakit hati. Jadi kita di sini berbicara tentang penyakit hati. Kalau penyakit zahir itu banyak aja, bila tasalah ada yang menegur. Tapi kalau penyakit hati ini andakannya paling dalam. Luasnya, dalamnya laut masih bisa diukur, tetapi dalamnya hati tiada orang yang bisa mengukurnya. Nah, mudah-mudahan kita dengan membaca kitab ini hati kita menjadi bersih dan menghadap kepada Allah. Kelak kita dalam keadaan suci, bersih dari segala dosa-dosa hati. Selain dosa-dosa yang zahir, dan dosa hati kita pun juga bersih. Sama ada kelakuan yang terpuji seperti merendah diri atau tawadhu. Merendah diri artinya diri ini tidak merasa paling bagus dari orang lain. Merasa diri ini paling banyak dosa. Merasa diri ini paling tidak punya apa-apa. Nah, ini pelajaran ilmu tasawuf. Dan lagi sobar atau kelakuan yang dicela, yang tidak disukai kelakuannya itu seperti dengki. Ini
hasud atau dengki dan membesarkan diri. Ini takabur. Takabur, merasa besar. Arti takabur ini merasa benar dan orang lain itu salah. Artinya orang itu tidak mau menerima kebenaran. Ini takabur. Tidak mau menerima kebenaran. Ini bahaya. Bahayanya apa? Sedikit aja di dalam hati kita rasa takabur, maka haramlah masuk ke dalam surga. Sedikit aja hati kita ada rasa takabur, haram masuk ke dalam surga. Walau ibadahnya banyak, sekalipun ibadahnya banyak, zikirnya banyak, pokoknya ibadah yang zahirnya itu banyak, tetapi hatinya ada takaburnya, maka semuanya itu jadi sia-sia belaka dan haram surga menerima orang yang takabur di dalam hatinya. Adapun faedahnya, faedah belajar tasawuf apa? Maka menyampaikan ia kepada mengosongkan hati daripada yang lain daripada Allah Ta'ala. Faedah belajar ilmu tasawuf ini mengosongkan hati daripada yang lain daripada Allah. Jadi hatinya itu selalu dipenuhi ingat dengan Allah. Hatinya selalu dipenuhi dengan ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghiasinya dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Jadi hatinya ini kosong daripada yang selain daripada Allah, hanya memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sekalian alam. Kalau kita memandang sekalian alam ini adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di mana kita hendak takabur, karena semua milik Allah, termasuk diri kita ini. Dan semua yang ada di alam ini adalah milik Allah Ta'ala. Tidak ada kita ini bisi sejarah atau sedikit jua pun bisi milik. Semuanya adalah milik Allah. Jadi ibadah kita itu semuanya itu adalah semata-mata karena Allah Ta'ala. Adapun hantarannya atau tujuannya mempelajari ilmu ini, apa tujuannya? Maka yaitu hati manusia daripada pihak kelakuan yang datang kepadanya. Adapun hukumnya, hukum mempelajari ilmu tasawuf ini fardu ain. Hukumnya adalah fardu ain atas tiap-tiap yang berakal lagi sempurna umur. Sampai umur. Jadi hukum mempelajari ini sama lawan hukum kita belajar sholat. Belajar sholat. Sholat itu hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim yang berakal. Nah, belajar ilmu tasawuf ini pun juga adalah hukumnya wajib. Jadi bila kita sudah berakal, balik, maka wajib kita mempelajari ilmu tasawuf ini. Jadi ada 3 ilmu yang wajib seorang muslim itu mempelajarinya. Pertama adalah ilmu fikih atau ilmu syariat. Yang kedua ilmu tauhid, dan yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Nah ini jadi hari ini, di sore hari ini kita menggugurkan kewajiban kita. Menggugurkan kewajiban karena belajar tasawuf ini. Karena belajar tasawuf ini adalah hukumnya fardu ain, wajib kita mempelajarinya, wajib. Nah jadi hari ini kita gugur sudah kewajiban. Kenapa? Karena kita menuntut ilmu. Jadi kita belajar ilmu ini adalah wajib hukumnya. Bila kita mempelajari ilmu tasawuf ini, maka
di akhirat akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kada paham bang umpama masalah paham kada paham itu urusan Allah. Yang penting kita menggugurkan kewajiban kita. Amunnya kada mengamalkan bang kayak apa ya? Yang penting kita pernah hadir di majelis ilmu yang mana di situ adalah mempelajari ilmu tasawuf. Penting hadir kita. Kada kawan mengamalkannya, alih benar dia mengamalkannya, yang penting hadir gitu loh. Kenapa? Niat kita menuntut ilmu menggugurkan kewajiban kita. Nah, menggugurkan kewajiban kita. Nah, makanya di sore hari ini kita ini sudah nih menggugurkan kewajiban. Nah, kayak apa aja orang yang tidak mengaji ilmu tasawuf mati nanti akan masuk neraka. Kenapa? Karena menggugurkan kewajiban. Nah, ini yang penting kita dulu. Yang penting kita buat menggugurkan kewajiban dulu hari ini. Kewajiban kita yang menuntut ilmu tasawuf. Mengkawa insya Allah kita bagiringan berganti bulan minggu ini tasawuf, minggu kaina umpama tauhid, minggu kaina fikih. Jadi terpelajari berataan. Insya Allah karena kita begamatan loh, karena pemulaan ini lagi belah kita begamatan. Insya Allah karena akan datang karena minggu kaina atau minggu kainanya karena ada jauh loh, maka kita belajar fikihnya apa. Jadi kita kan sholat selain kita belajar tasawuf, fikihnya juga. Jadi 3 fard ilmu yang kewajiban kita gugurkan ya loh, supaya kita di akhirat kalau ditanya oleh Allah Ta'ala, belajarlah fikih sudah, belajarlah tasawuf sudah, belajarlah tasawuf apa tauhid sudah, gugur kewajiban kita. Karena ini yang penting bagi kita di dalam agama, yang wajib bagi kita di dalam agama. Adapun tempat ambilnya ilmu tasawuf ini maka daripada Quran yang mulia. Jadi belajar ilmu tasawuf ini, kitab yang kita pelajari ini ambilannya daripada Al-Quran juga, bukan dari karangan-karangan ulama yang biasa. Ini ambilannya daripada Al-Quran. Jadi para ulama itu kada sembarangan menyusun kitab ini, mereka mengambil dari Al-Quran. Kalau kita mungkin membaca Al-Quran sekedar membaca aja Bang. Ya untuk baca Quran ya lah, baca Quran. Mungkin sekedar membaca aja. Tapi makna dari Al-Quran kita kada tahu karena hanya sekedar membaca. Nah, lalu para ulama sekira mudah bagi kita yang awam ini, lalu diolah sidin kita, diambil sidin Quran itu dari dalam Al-Quran, diambil yang mana ini berkenaan dengan masalah ilmu tasawuf, masalah hati, lalu diambil para ulama, disusunlah, lalu diterjemahkan ke dalam kitab bahasa Melayu sekira kita bisa memaham. Jadi ditulis di dalam kitab bahasa Melayu. Kita membaca Yasin tadi Yasin atau membaca sholawat ini, mungkin kita hanya sekedar membaca, tetapi makna arti dari sholawat yang kita baca tadi kita bisa kada tahu ya lo maknanya apa, artinya apa. Nah ini ya sekedar baca aja. Jadi pengarang ini menulisnya di dalam bahasa Melayu, dan ini ambilannya daripada Quran yang mulia dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah jadi belajar ilmu tasawuf, belajar hadis ya, belajar ilmu tasawuf, belajar tafsir ya. Umpama ada orang ucap kayak itu. Nah tasawuf ini ambilannya Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi mempelajari kitab ini namanya aja ilmu tasawuf supaya kita paham. Jadi ilmu masalah hati tasawuf, ilmu masalah ibadah zahir fikih, ilmu masalah mengenal Tuhan tauhid. Jadi 3. Jadi ilmu mengenal Tuhan tauhid, ilmu tata cara ibadah yang zahir itu fikih, ilmu tentang masalah hati supaya ibadah kita bagus, supaya ibadah kita
bujur-bujur hanya ingat kepada Allah, itu namanya ilmu tasawuf. Nah ini penting ilmu tasawuf. Jadi 3 ilmu ini wajib bila kita mengucap 2 kalimat syahadat, balik berakal, mengucap 2 kalimat syahadat artinya Islam, maka wajib orang itu sudah mempelajari ilmu tasawuf ini. Wajib kita belajar. Syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala karena di sore hari ini kita diberi anugerah bisa berhadir. Adapun nama ilmunya namanya maka yaitu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Dan ketahui olehmu bahwasanya maksud daripada ilmu tasawuf itu membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji, supaya ia ada menyampaikan kepada membersihkan hati. Jadi anggota zahir, misal anggota zahir beribadah kayak sholat, zakat, puasa, itu ibadah zahir. Nah, ibadah zahir ini kadang-kadang bisa tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Bisa tidak diterima oleh Allah Ta'ala bila ibadahnya itu karena hendak minta puji. Ibadahnya itu karena ada riya. Riya itu minta puji. Atau ibadahnya itu karena sombong. Atau ibadahnya itu karena takabur. Ada ibadah takabur, jujur aja ibadah tapi takaburnya ada. Merasa apa? Merasa aku nina nang paling pengaji di seluruh Banjarbaru ini. Aku nina yang paling beribadah sebanjarbaruan ini umpama ya lah. Nah, di dalam ilmu tasawuf itulah yang dibersihkan. Itu yang dibersihkan. Nah, ya, jadi ibadah zahirnya tetap dilaksanakan kayak sholat sunnah umpama, baca Quran, terus apa lagi tahajudnya, sembahyang duhanya, sembahyang witirnya, terus sholat apalagi sholat yang limbah maghribnya, yang awabinnya. Semuanya itu dibersihkan dengan mempelajari ilmu tasawuf. Jadi kita mempelajari ilmu tasawuf ini supaya ibadah yang zahir ini bersih di hadapan Allah Ta'ala, tidak ada karena siapa-siapanya. Tidak ada karena siapa-siapa, kalau karena hendak sugih. Nah ini termasuk dalam ilmu tasawuf, memang ikhlas, tapi ikhlasnya ada tujuan. Nah kan ikhlas itu ada 3. Ada 3 ikhlas itu tingkatannya. Ikhlas orang awam, ikhlasnya para ulama, dan ikhlasnya para khawasul khawas, para wali-wali. Beda. Nah beda ikhlasnya. Nah kita ini masuk ikhlas yang mana? Yalah, kita ini ikhlas juga kadang-kadang kita ini bila ibadah melihati khasiat dulu. Kadang-kadang kita di ibadah itu melihat khasiat. Bila membaca ini khasiatnya ini, bila membaca ini khasiatnya ini. Hanya kita mau beribadah. Nah, ibadahnya itu kada ikhlas kan? Ikhlas juga, cuma ikhlasnya tingkatan awam. Jadi ikhlasnya itu tingkatan awam, buat. Jadi kita di tingkatan awam aja masih, karena kita ini masih ibadah itu memandang surga, ibadah itu memandang khasiat. Itu masih awam. Ikhlas juga ikhlas, tapi yang dikehendaki para ulama naiklah kelas lagi. Jangan di TK aja kita, kan sekolah ada tingkatannya juga. Ada TK, ada SD, ada SMP, ada apa SMA. Nah tingkatan tingginya. Nah jadi kita tingkatkan lagi. Asalnya dulu aku ibadah karena mengharap sugih supaya nyaman urusan, sekarang naik pulang ibadahnya lalu karena Allah semata. Karena Allah semata. Nah inilah di dalam ilmu tasawuf. Jadi ia menyampaikan kepada membersihkan hati daripada segala sifat kecelaan.
dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu ada 7 anggota ya. Pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga lidah, yang keempat perut, yang kelima faraj atau kemaluan, yang keenam 2 tangan, dan yang ketujuh 2 kaki. Ini yang perlu dipelihara, dipelihara. Dan hendaknya engkau ingat di dalam hati engkau akan bahwasanya Allah Ta'ala itu memberi akan engkau dengan beberapa nikmat yang besar-besar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sedikit sedikit pula, mudahan kita berkah, biar sedikit tapi nyaman mengamalkannya. Nah, kita sedikit dulu ini, mudah-mudahan kita berkah, dan mudah-mudahan dengan berkatnya para wali-wali Allah dan berkatnya para ulama amilin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat di negeri akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan di negeri akhirat. Dan mudah-mudahan kita diberikan anugerah anak-anak zuriat-zuriat yang soleh dan soleha, wa ala hayat dunia wa la qurniyatus soleha, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli al-ilmi wa ahli syukri wa ahli al-fadli wa ahli al-khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa zuli wa ahli syarr wa dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ulur banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridho. Kalau ada kelakuan ulur ataupun perkataan ulur yang menyakiti hati pian seberataan, akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.